ٹورڈز ویری اینڈ راجوانا صاحب، یہ معاملات جو ہیں پاکستان کے اندر شاید اس وجہ سے بھی سامنے زیادہ آتے ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب جوڈیشری کا کردار بہت سارے اداروں کے یا متوازی چلنے لگ جاتا ہے یا ان کو ریپلیس کرنے لگ جاتا ہے. اگر جوڈیشری کا اتنا بڑا فٹ پرنٹ نہیں ہو اس ملک کے حالات سدھار میں نے شروع میں عرض کیا تھا بلوچستان ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کراچی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت ساری فائلیں کھلی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں سو موٹو اگر آپ اتنے نہ لیتے تو شاید یہ معاملات اتنے کھل کے سامنے. میں آپ سے کرتا ہوں جی، دیکھیں کلنگ ہے دیٹ ریلیٹس ٹو دی سیکورٹی آف اے پرسن، دیٹ ریلیٹس ٹو دی ہیومن رائٹس. میں بطور ایک وکیل کی بات کر رہا ہوں، سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میمو گیٹ اسکینڈل تھا، جو بھی اس کے واقعات تھے دیٹ ریلیٹس ٹو دی انٹیگریٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. سولیڈیرٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اچھا اس طرح سے باقی جو ایشو ہے مثلا سپوز یہی جو اس کا تھا اپنا پرائم منسٹر صاحب کا، ٹھیک ہے جی، توہین کا اس جو کیس کی جو نیچر تھی اور سوئس بینک، اب بات یہ ہے کہ وہ ادارے جو اپنی حدود میں رہ کے صحیح کام نہیں کرتے ہیں اور قانون کی یا آئین کی تشریح درکار ہوتی ہے تو ادھر کورٹ کین ٹیک. بجلی بھی ہے، شوگر بھی ہے، شوگر والا جو ہوا وہ تو خیر اس میں وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. نو دی کوسچن از اف دی ڈپارٹمنٹس، اف دی گورنمنٹ فیلز ٹو maintain its writ regarding the enforcement of fundamental rights, maintain its writ regarding the economy of the country. وہ بھی اکنامک سچویشن مجھے غلط سے سمجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کر رہے ہیں لہٰذا اس وجہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے میری نظر میں قانون کا طالب علم تجاوز نہیں کیا. اور پھر دیکھیں مایوسی کی انتہا ہے جب ادارے تباہ ہو رہے ہیں، انٹروین اگر سپریم کورٹ کرتی ہے تو کچھ طبقے کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. بھائی خود ہی ٹھیک کر لو پھر. اچھا اس انسٹیٹیوشن کو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ the only institution that is doing positive in Pakistan and during the last 2-3 years، اس کو ہر حال میں بچنا چاہیے. اس کے لیے جو کام کر سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ اگر سب کچھ چلا گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت خراب حالات ہو جائیں گے. میں نے اگر کہا ہے ویسے عباسی صاحب کی بات نہیں، عباسی صاحب کی بات جو ان کے دل کی بات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ساری کہانی، ساری سٹوری، ساری کرپشن کی جو ابتدا ہوئی ہے ایک لندن سے کبھی امریکہ سے، اب ان چیزوں کو بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. میمو کیس ہے تو امریکہ سے، اگر کوئی ایسی سٹوری ہے کوئی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لندن میں ہی ایک صحافی نے یہ بات کرنی تھی اور خبر پر چیف صاحب جب ایوارڈ لینے گئے تھے تو اب یہ آپ کی ساری سیاست میں باہر سے ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اب امریکہ آپ ایک امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا نہیں، میں یہ فلیٹ آپ کے سر پڑھا ہے، میں کہتا امریکہ اور پیر آپ کے امریکہ میں ہے تو ادھر سے پھر آنا. میں آپ کو صحیح ٹھیک ہے، میں سارا نہیں، صرف ہم نہیں بلکہ تمام پارٹیاں، ہاں سعودی عرب بھی بیچ میں ڈالے، تمام پارٹیاں، یو اے ای بھی ڈالے، سعودیہ بھی شامل، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، جو ابھی جو نیا لیڈر آیا ہوا ہے، یہ ساروں کا تعلق ہے، ایک کسی کی رشتہ داری ہے، کسی کا تعلق ہے، کوئی اخلاقی طور پہ کسی میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرے. مگر کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کے سامنے اگر انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے اگر یہ بات کی ہے اور یہاں اب ان عباسی صاحب کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے اور یہ واضح، اور حکومت کسی نہ کسی، ٹھیک ہے یہ سٹوری بن رہی ہے، پھر ایک سٹوری چلی جائے گی اخبار میں جی حکومت کر رہی ہے، پھر چیف صاحب غصے میں ہو جائیں گے، باقی دیکھو جی مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو دیکھو میرے سے انتقام، پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ کرپشن سے باقی برائیوں سے، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو اداروں کا تصادم آپ کے گھر میں سے نہیں، اور وہ یہ کرتے نہیں، یہ جو نہیں، اور تصادم یہ اداروں سے کرتے نہیں. وہ پچھلے 2-3 سال آپ دیکھیں اور ان کا جو سلوک ہے جوڈیشری کے ساتھ اتنا اچھا، وہ بھی سب کے سامنے. دیکھو جو مشرف کا سلوک تھا اس سے 1000 درجے ہمارا بہتر سلوک ہے جو انہوں نے کیا، اس پہ سب اعلیٰ درجے کی بدسلوکی تھی، آپ نے درجہ تبدیل کر دیا، بدسلوکی رکھی ہے. مگر اس کے بارے میں کیا عدلیہ خاموش ہے، مسلم لیگ نون خاموش ہے، یہ سارے خاموش ہیں، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پیپلز پارٹی تو خاموش ہوگی نا، باقی کیوں نہیں پوچھتے؟ مشرف کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس پہ کلوز کرتے ہیں پروگرام کہ یہ معاملہ جو ہے یہ چیف جسٹس کے بیٹے کے بارے میں ہے، اور جو معلومات بھی سامنے آئی ہیں، جو لے کے آئے ہیں سامنے، ان کو اوتھنٹیکیٹ کرنا ہے، اور جن کے بارے میں ہے انہوں نے انکوائری کروانی. انکوائری کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈسٹیبلش ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے اوپر اتفاق رائے ہے. ناظرین ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا معلومات سامنے آتی ہیں. میرا خیال یہ کہ انصار کی سٹوری ہمیں بڑی غور سے پڑھنی چاہیے جب بھی یہ سٹوری کریں اور جب بھی وہ سٹوری چھپے. اللہ کرے سچ ہو، اور جو سچ ہے ان کے دل میں وہی سچ ہو. دستی صاحب نے ایک جملہ بیچ میں بول دیا. بہرحال اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.